نحمده و نصلي و نسلم على سيدنا و مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل مجدہ خالق کائنات، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں اور ماہ رمضان المبارک کے ان آخری ایام میں اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے اس اللہ کے دین کو سمجھنے، اس کو سیکھنے اور سکھانے اور دوستوں تک پہنچانے کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کی خیرات نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں توبہ کے مضمون کو ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے مناسب سمجھا کہ ہم نے جس توبہ کا ذکر کیا، توبہ کی اقسام کا ذکر کیا، توبہ کے درجات کو بیان کیا، اب اس توبہ کی عظمت کا تھوڑا سا ذکر کر لوں، اور اس کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں توبہ کے چند واقعات کے ساتھ، کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کی بارگاہ میں تائب ہو کر پیش ہو جاتا ہے اور توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور وہ جو دوری اس نے اللہ رب العزت سے اپنائی ہوتی ہے گناہ کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں، اس دوری کو ختم کر کے اللہ کی قربت کی طرف جب بڑھنا چاہتا ہے تو رب کائنات اس کی توبہ سے اسے کیا خیرات عطا فرماتا ہے، کتنی عظمت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کتنی محبت فرماتا ہے اور کتنا اللہ رب العزت ان سے پیار فرماتا ہے۔ جو قرآن مجید نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، اور اس توبہ کے صدقے طہارت پا لینے والوں سے اور بھی محبت فرماتا ہے۔ تو اب سامعین عزیز وقار، میں یہاں پر جو مثال آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات سے نشین کر لیں کہ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، واپسی کرنا، پلٹ آنا۔ یعنی انسان جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کی بارگاہ سے دوری کا سفر کرتا ہے، گناہ کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں، غفلت کی صورت میں، اس کے احکامات کو ادا نہ کرنے کی صورت میں، اس کی شریعت سے بے وفائی کی صورت میں، یہ انسان جو سفر طے کرتا ہے یہ اسے اللہ کی قربت سے دوری کی طرف لے جاتا ہے اور رب کائنات کی بارگاہ کی قربت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتے کرتے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس دوری کو ختم کرنے والی چیز توبہ ہے، اسے دوبارہ قرب عطا کرنے والی چیز توبہ ہے، اور توبہ اسے پھر اتنی ہی عظمت اور بلندی پر لے جاتی ہے جتنی اخلاص اور صدق اور محبت سے وہ توبہ کرتا ہے۔ یہاں پر میں اس کو مثال سے ایسے سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو جب ہم سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کا، اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ وہی سفر جب ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کا کرتے ہیں تو اس میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ وہی سفر اگر ہم زیادہ دور کا کریں اور دور چلے جائیں تو جتنا ہمارا سفر بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا وقت بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ٹائم زیادہ لگتا ہے، جتنا فاصلہ بڑھے گا اتنا وقت بھی زیادہ لگے گا۔ لیکن
اب جب ہم انسان ٹریول کر کے یہاں سے کسی دوسری جگہ جاتا ہے، اس کو وقت لگتا ہے، جب وہ وہاں سے پلٹ کر واپس آنا چاہتا ہے اپنے مقام کی طرف، تو ٹریولنگ کا چونکہ فاصلہ وہی ہے، تو اس کو کم و بیش وہی وقت اس کا لگتا ہے جتنا وقت اس نے جانے میں لگایا تھا. یعنی گھر سے ٹریول کر کے وہ جاب پر جائے گا تو واپسی گھر آنے تک وہی ٹائم لگے گا. گھر سے سفر کر کے دوسرے ملک جائے گا، واپس اپنے گھر آنے تک اتنا ہی ٹائم لگے گا، کم و بیش تھوڑے فرق کے ساتھ. اور زیادہ لمبا سفر کرنے کے لیے جائے گا تو جتنا جاتے ہوئے اس کو وقت لگنا ہے سفر کرتے ہوئے، اتنا ہی وقت واپسی پر لگنا ہے. اب ذرا آپ اندازہ کریں ہم اس کی رحمت کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے کرم کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، اس کی مہربانی کو، اس کی عنایات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم تو اپنے عمل کی وجہ سے اور جہنم کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، اس نے تھام کر ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا. تو جب ہم سفر کرتے ہیں تو جتنا وقت ہمارا جانے پہ لگتا ہے اتنا ہی وقت ہمارا واپس آنے پہ بھی لگتا ہے. مگر سامعین دی وقار، یہ کیسا سفر ہے توبہ کا؟ اس سفر کے اندر کیا راز ہے؟ اور اس سفر سے اور اس مسافر سے اسے کتنا پیار ہے؟ اس توبہ کی منزل کو وہ کتنا پسند فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمانی کی زندگی گزارے، کوئی شخص اس سے بے وفائی کی زندگی گزارے، کوئی شخص اس سے لا تعلقی کی زندگی گزارے، کوئی شخص اس سے دوری کی زندگی گزارے، اب وہ زندگی اس کی 1 سال پر محیط ہو، 2 سال پر محیط ہو، 5 سال پر محیط ہو، 10 سال پر محیط ہو، 50 سال پر محیط ہو، وہ ساری زندگی غفلت میں گزار دے. 50 سال بھی اگر غفلت کے گزارے تو عدل کا تقاضا یہی ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو واپسی کے لیے بھی 50 سال کا سفر کرنا ہوگا. اگر 5 سال دوری میں گزارے ہیں تو واپسی کے لیے بھی 5 سال کا سفر طے کرنا ہوگا. اگر 1 سال غفلت اور دوری میں گزارا ہے تو واپسی کے لیے بھی 1 سال کا سفر طے کرنا ہوگا. مگر دیکھیں اس عظیم رب کی عظمت پر، اس کی شان پر، اس کی مہربانی پر، اس کی عنایت پر، اس کے لطف و کرم پر، اس کے عفو و درگزر پر، اس کی بخشش اور مغفرت پر، اس کی شان ستاری پر، اس کی شان رحمانیت پر، اس کی شان رحیمیت پر، اس کے کرم پر، اس کی عطا پر، اس کے لطف پر، اس کے جود پر. کیا کیا عظمتیں ہیں اس کی کہ جب کوئی شخص توبہ کے لیے واپسی کا سفر طے کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر فاصلے کی حد کو مٹا دیتا ہے، ہر وقت کی حد کو مٹا دیتا ہے، ہر دوری کو ختم کرنا فرما دیتا ہے، اور اپنی بارگاہ سے رحمت ایسی نازل فرماتا ہے کہ اس کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ تو نے مجھ سے دوری کا سفر، گناہ کا سفر، نافرمانی کا سفر، میری بارگاہ سے بے وفائی کا سفر، تو نے بے شک 50 سال لگا کر دور رہا، تو مجھ سے غافل رہا، غفلت میں رہا، نافرمانی میں رہا، بے وفائی میں رہا، میرے دین سے، میری اطاعت سے، میری بندگی سے، میری طرف آنے سے، میری قربت سے کٹا رہا، دور کا سفر کرتا رہا. تو نے جانے کا سفر 50 سال میں کیا ہے، مگر میں واپسی کے سفر کے لیے تجھے 50 سال کی شرط نہیں رکھتا، کیونکہ یہاں تو ایک زندگی، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں کہ کب انسان کی زندگی بے وفائی کر جائے اور اسے موت کے دامن میں جا کے سونا پڑ جائے، اور کب اسے وہاں کا سفر کرنا پڑ جائے. تو اس نے فرمایا نہیں، میں تجھے واپسی کا سفر 50 سال میں بھی نہیں کرواؤں گا، 50 مہینوں میں بھی نہیں کرواؤں گا، 50 دنوں میں بھی نہیں کرواؤں گا، 50 ہفتے، 50 دن، 50 منٹ، حتیٰ کہ 50 سیکنڈ میں بھی نہیں کرواؤں گا. بس تیری واپسی کا سفر یہ ہوگا، ادھر تو پکارے گا یا اللہ، ادھر میری رحمت تجھے 70 بار جواب دے گی، یا عبدی، یا عبدی، یا عبدی، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے، بول میرے بندے تو کس امید کے ساتھ میرے دروازے پر آیا ہے کہ تاکہ تیری امید کو پورا کر دیا جائے، تیری جھولی کو بھر دیا جائے اور تیرے دامن مراد کو رنگ دیا جائے. یہ ہے اس کی مہربانی کہ ہم خطائیں کم نہیں کرتے اور وہ عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے. یہ اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کا بخشش، اس کا جود و سخا اور اس کی مہربانی ہے انسانوں پر کہ جو انسانوں کو توبہ کی طرف راغب کرتی ہے. اور جب کوئی گناہ گار شخص اپنا چہرہ گناہوں سے سیاہ لے کر، اپنا دامن گناہوں سے سیاہ لے کر، اپنے سارے وجود کو گناہوں کی سیاہی میں سیاہ کر کے اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایک سجدے پر مان جاتا ہے، وہ ایک آنسو پر مان جاتا ہے، وہ ایک آہ پر مان جاتا ہے، وہ ایک التجا پر مان جاتا ہے.
کیونکہ اس نے فرما رکھا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ دوری تم نے بنا رکھی ہے، ہم تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، یہ دوری تو تم نے اپنائی ہوئی ہے، یہ منہ تو تم نے موڑا ہوا ہے، یہ بے رخی تو تم دکھا رہے ہو، ہم تو تمہاری شاہرگ سے بھی بڑھ کر تمہارے قریب ہیں۔ سامعین دی وقار، یہ اس کی رحمت اور اس کی مہربانی اور اس کی عنایت ہے کہ جب توبہ کرنے والا اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو وہ پھر اس طرح سے اپنے بندوں کو مہربانی کر کے نوازتا ہے اور مہربان ہو جاتا ہے۔ جو واقعہ میں نے تفصیل توبہ کی آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کو میں بخاری شریف کی اس حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب التوبہ میں جو آئی، اور وہ چونکہ اس پورے واقعے کو بیان کر دے گی، پھر میں تفصیل سے توبہ کا واقعہ آگے عرض کرتا ہوں۔ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد وہ توبہ کا سوال لے کر ایک شخص کے پاس پہنچا اور اس سے آ کر کہنے لگا اگر میں توبہ کروں تو کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ وہ راہب اس کو جواب یہ دیتا ہے کہ تو نے ایک بھی نہیں، ایک انسانیت کا قتل ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو نے ایک کم 100 قتل کیے ہیں، یہ کیسے معافی ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس کی طبیعت نے شاید یہ گوارا نہ کیا اور اسے غصہ آیا، اس نے اس کو بھی مار دیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے 100 کا عدد پورا کر دیا، 100 کا عدد پورا ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، رب کائنات نے اس کے دل میں توبہ کا خیال ڈالا، پھر وہ سوال کرنے کے لیے کسی کے پاس پہنچا، وہ کوئی عاشق تھا، وہ کوئی عارف تھا، جاننے والا تھا، اس نے اس سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو تم مجھ سے توبہ کا سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس میں میرا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے، کیونکہ توبہ کرنی تم نے ہے اور قبول رب نے کرنی ہے، یہ تم دو کا معاملہ ہے، کوئی تیسرا بیچ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس سے حوصلہ ہو گیا، مگر ساتھ ہی اس اللہ والے نے اسے خبر دے دی، ہاں ایک بات بتا دیتا ہوں جو تمہارے فائدے کی ہوگی، اور وہ کیا کہ یہاں بیٹھ کر بھی تم توبہ کر سکتے ہو، مگر اچھا طریقہ یہ ہے وہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، قریۃ الصالح، وہ صالح لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو، ان نیک لوگوں کی سنگت کا صدقہ اللہ تمہیں دھتکارے گا نہیں، تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص چل پڑا، اس کی توبہ کا ارادہ سچا تھا، وہ چل پڑا توبہ کے ارادے سے، اور جب وہ چل پڑا تو نصف طریق پر جب پہنچا، وہ اعلیٰ نصف الطریق، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ درمیان راستے پر پہنچا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے اس کو جنت لے جانے کے لیے، اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اس کو گرفت اور عذاب میں لے جانے کے لیے۔ اب ان کے درمیان تکرار جاری تھی، اور تکرار یہ تھی، جنت کے فرشتے یہ کہہ رہے تھے یہ توبہ کرنے کے لیے چل پڑا تھا، ہم اسے جنت لے کر جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ اس نے ابھی توبہ کی نہیں تھی، ہم اسے عذاب کی طرف لے کر جائیں گے۔ ان کی یہ بحث چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس کو یہ فرمایا کہ ان کو جا کے کہو کہ بھائی تمہارا فیصلہ اس بات پر ہو جائے گا کہ تم اس کے گھر سے لے کر یہاں آنے تک، جہاں یہ مر گیا ہے، یہاں آنے تک اس کے گھر کا اور یہاں کے آنے کا راستہ ناپ لو، ایک کام یہ کر لو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ اس کے جہاں اس کی وفات ہوئی ہے یہاں سے لے کر ان نیک لوگوں کی بستی تک کا راستہ ناپ لو، تو جس کے زیادہ قریب ہو اس طرف لے جانا، یعنی گھر کے قریب ہوا تو گناہوں کے قریب ہے، جہنم میں لے جاؤ عذاب کی طرف، نیک لوگوں کے قریب ہے تو توبہ کے قریب ہے، اس طرف ڈال دو، توبہ کے صدقے میں اور بخشش کی طرف ڈال دو۔ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آگے جانے سے پہلے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، ابھی تو توبہ کے لیے چلا ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے، تو توبہ کرنے کے بعد وہ کتنا نوازتا ہے۔ اب ادھر فرشتے کو بھیجا کہ یوں جا کے ان کے درمیان فیصلہ کرواؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، اے گھر کی طرف والی زمین تو پھیل جا اور طویل ہو جا، اور اے میرے نیک لوگوں کی سنگت کی طرف والی زمین تو سکڑ جا اور اسے اپنے قریب کر لے۔ جب ناپا گیا وہ نیک لوگوں کے قریب تھا، اسے توبہ کے راستے پر چلنے کے صدقے میں جنت عطا کر دی گئی۔ سامعین ذی وقار، یہ ہے ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور وہ جو میں نے کہا کہ واپسی کا سفر وہ پھر شارٹ کرتا ہے، اور شارٹ بھی نہیں، شارٹ کٹ کرتا ہے، مختصر کرتا ہے، 50 سال کی دوری کو بھی ایک لمحے میں مٹا دیتا ہے۔ یہ اس نے سفر کم کر کے دکھایا کہ تم توبہ کی طرف چلو تو صحیح، میں ہر راستے کو، ہر رکاوٹ کو ہٹا دوں گا، اور میری رحمت تمہیں مایوس نہیں جانے دے گی۔
جن کو یہ راز سمجھ آ گئی انہوں نے توبہ کا راستہ اپنایا اور توبہ کے راستے سے اس کے قریب ہوتے چلے گئے۔ سامعین ذی وقار، میں جس ہستی کی توبہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہستی اس امت کے ایک عظیم امام ہوئے ہیں، صالحین کے امام ہوئے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو توبہ کے بعد اس مقام تک جا پہنچے کہ ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ نہیں دھوئے۔ تو آقا علیہ السلام کا سنت عمل ہے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے فضیل، اگر تو بھی میری سنتوں پر عمل نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ یہ وہ فضیل بن ایاز، اور ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی لوگوں کو لوٹنا اور مارنا تھا۔ قافلوں کے قافلے لوٹا کرتے تھے، قافلوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، مگر ایک عجیب، اللہ نے ان کی واپسی کا، بخشش کا، توبہ کا راستہ رکھا تھا، شاید اس لیے یہ لوٹتے تھے، اور اس لوٹ مار سے ان کو پیار اتنا تھا اپنے اس عمل سے کہ جس کو لوٹتے تھے اس پورے قافلے کی تفصیلات لکھ لیا کرتے تھے، اس قافلے کی تفصیلات کو نوٹ کرتے تھے کہ میں نے کس قافلے کو لوٹا، وہ قافلہ کہاں سے تھا، کتنے لوگوں کو لوٹا، میں نے کیا کیا لوٹا، اور کیا کیا دولت میرے ہاتھ لگی ہے۔ یہ سب کچھ وہ کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا، اور اس کو محفوظ کر لیتے تھے کہ میں نے کس کس قافلے کو لوٹا اور اس میں سے کیا کیا لوٹا ہے۔ ایک دن اسی طرح لوٹنے کے لیے قافلے کے پاس پہنچے، رات کو ایک قافلہ ایک مقام پر ٹھہرا ہوا تھا، قافلے والے سو رہے تھے، اس قافلے میں ایک جوان جاگ رہا تھا، وہ آقا علیہ السلام کی امت کا کوئی صالح جوان تھا، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کی زبان پر، اس حافظ قرآن کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں کو بتا دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہیں، نافرمانی کر بیٹھے ہیں، انہیں بتا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ کتنے بھی کر لیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ توبہ کی طرف چلیں تو صحیح، وہ معافی کا سفر طے تو کریں، وہ میری طرف آئیں تو صحیح، وہ اپنے رب کو بڑا بخشنے والا اور مہربان اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ بس اس آیت کریمہ نے ایسا دل پر وار کیا، اور ایسے یہ الفاظ دل کے اندر اتر گئے کہ تڑپ اٹھے، اور تڑپ کر اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کر کے عرض کرنے لگے، مالک اگر تو گناہگاروں کو دھتکارتا نہیں ہے، اگر تو گناہگاروں کو اپنی بارگاہ سے رد نہیں کرتا، مردود نہیں کرتا، نکالتا نہیں ہے، دھتکارتا نہیں ہے، تو میں تیری بارگاہ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس گناہگار کی توبہ کو قبول کر لے، کیونکہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اور وہ بات جو میں نے پہلے کہی، یہ عمل استغفار ہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، توبہ کے لیے کلمات پیش کرنا، توبہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا، گڑ گڑانا، رونا، مانگنا، یہ استغفار ہے۔ توبہ پھر گناہ ترک کرنے کا نام ہے، توبہ پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانے کا نام ہے۔ تو حضرت فضیل بن ایاز نے جب یہ استغفار مالک کے حضور پیش کر لیا، اب ان کی توبہ کا حال دیکھیں کیا ہوا۔ اب وہ سارے کاغذ اٹھائے اور نکالے جن میں قافلوں کو لوٹا تھا اور ان کی تفصیلات درج تھیں۔ تو جس سے جو مال آپ نے لوٹا ہوا تھا، جس سے جو کچھ آپ نے لیا ہوا تھا، ڈھونڈ کر اس کے پاس پہنچے اور اس کا مال اس کو واپس کرنے لگ گئے۔ ہر ایک شخص کا مال واپس لوٹاتے اور اس سے کہتے کہ میری بخشش اور مغفرت کی دعا کرو، میری توبہ کی قبولیت کی دعا کرو، اللہ کے حضور میرے لیے مانگو کہ وہ میرے گناہ کو، میری نافرمانی کو معاف کر دے۔ کرتے کرتے یہ سب کچھ جب آپ کر چکے تو آپ ایک یہودی کے پاس پہنچے۔ اس یہودی کو بھی کسی قافلے میں آپ نے لوٹا تھا، اس کے کچھ دینار تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ یہودی باہر آیا، آپ نے اس سے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کون ہے؟ آپ نے تڑپتے ہوئے منہ سے آواز نکالی، فضیل ہوں۔ وہ ڈر گیا اور اس نے اندر سے کہا کہ پہلے تو قافلوں کو لوٹتے تھے، اب کیا گھروں میں آ کر لوٹنا شروع کر دیا ہے؟ اب کیا لوگوں کو گھروں میں بھی آ کر لوٹو گے؟ بس آپ نے کہا نہیں، اب میں لوٹتا نہیں ہوں، اب تو میں خود لٹ چکا ہوں، میں لوٹتا نہیں ہوں۔
بس تم مہربانی کرو، جو تمہارا بال میں نے لوٹا تھا وہ دینار واپس کرنے آیا ہوں، آؤ اور ان دیناروں کو گن لو کہ کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں، اور تم بھی مجھے معاف کر دو تاکہ میرا رب بھی مجھے معاف کر دے۔ بس سامعین دی وقار وہ حیرت سے باہر نکلا اور اس نے کہا، اے فضیل، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تو توبہ کرنے کے لیے باہر آ گیا ہے اور واپس آیا ہے؟ آپ نے کہا، جی ہاں، میں نے اللہ کے حضور توبہ کر لی ہے، میں اس سے بخشش اور مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ تم اپنے مال گن لو اور دیکھو پورا ہے، حساب برابر ہے یا نہیں۔ اب وہ یہودی کہنے لگا کہ اے فضیل، اگر تو نے توبہ کی ہے تو میں تیری توبہ کو آزماؤں گا۔ آپ نے فرمایا، مجھے آزمائش میں مت ڈالو، اپنا مال گن لو، پورا کر لو اور میں اپنے راستے پر چلتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، ہماری کتابوں میں درج ہے۔ سامعین دی وقار اس امت کی عظمت کا حال دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملنے والے انعامات دیکھیں۔ اس نے کہا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص جب سچی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس سے پیار اتنا کرتا ہے کہ اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اب یہ اشارتاً لکھا ہوا ہے، کنایتاً لکھا ہوا ہے، عظمت کی طرف اشارہ دلانے کے لیے لکھا ہوا ہے، مگر وہ یہودی اپنی کتاب کی بات کر کے مٹی اٹھا لایا اور مٹی آپ کے سامنے رکھ دی، اور حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگا، اس مٹی کو ہاتھ لگاؤ تاکہ میں دیکھوں تم نے توبہ کر لی ہے یا یہ بھی تم کوئی نیا فراڈ کر رہے ہو یا دھوکہ دینے آئے ہو یا کوئی تمہارا نیا روپ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض اب اس کو دیکھتے تھے اور کبھی مٹی کو دیکھتے تھے، اور مٹی کو دیکھ کر اپنے دل میں مولا کے ساتھ مناجات کر رہے تھے، اور مولا کے حضور مناجات کرتے کرتے ایک ہی بات آپ کے لبوں پر تھی کہ مالک، یہ ہاتھ جنہوں نے ساری زندگی تیرے بندوں کو لوٹا ہے، لوگوں کو لوٹا ہے، ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، زیادتی کی ہے، ساری زندگی یہ ہاتھ لوٹ مار میں، چھیننے میں لگے رہے ہیں۔ اے میرے مالک، میں جانتا ہوں میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ مٹی کو سونا بنائیں، میرے ہاتھوں میں ایسا کیا ہے کہ جو مٹی کو سونا بنائے گا؟ بس وہ عظمت کا راز توبہ کا ان کے لب پر آ گیا، وہ توبہ کی قبولیت کا راز ان کی زباں پر آ گیا، اور وہ کیا عرض کرنے لگے، مالک یہ یہودی ہے، اور یہ یہودی تیرے محبوب کی امت کو آزما رہا ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے رب، تو ان فضیل بن عیاض کے لوٹنے والے ہاتھوں کو مت دیکھ، تو اپنے محبوب کی نسبت کو دیکھ، اپنے محبوب کی امت کو دیکھ، اپنے محبوب کی امت کے نام کو دیکھ، اور آج اپنے محبوب کی امت کی لاج رکھ لے۔ بس جب یہ نسبت، یہ تعلق وسیلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لبوں پر آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور فضیل بن عیاض کے وہ ہاتھ کہ جو لوٹا کرتے تھے، ان ہاتھوں کو اللہ نے یہ تاثیر عطا کر دی کہ یہ کہتے کہتے آقا کی نسبت کا وسیلہ لے کر، حضور کا ذکر مبارک لبوں پر لے کر، وہ ذکر مبارک جس کے صدقے آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وہ ذکر مبارک جس کے صدقے ہر کسی کو دیا گیا، وہ نام مبارک زباں پر ہے، اور سجدے میں چلے گئے اور ہاتھ ڈرتے ڈرتے مٹی پر رکھے، اور آنکھیں بند ہیں، آنسو جاری ہیں، لب پہ نام محمد ہے اور نسبت محمد ہے اور وسیلہ محمدیہ ہے، اور آپ نے ہاتھ مٹی پر رکھ دیے۔ لوگوں نے چیخ ماری، فضیل تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی، فضیل تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا وہ مٹی سونا بن چکی تھی، پھر سجدے میں گر گئے اور تڑپنے لگ گئے کہ میں تو گناہ گار ہوں، مگر تیری رحمانیت کا کیا عالم ہے، تیری مہربانی کا کیا عالم ہے، تو توبہ کرنے والوں سے پیار کتنا کرتا ہے۔ سامعین دی وقار، یہ پیغام ہے ان مبارک راتوں کا، ان آخری ایام کا، کہ ہم بھی توبہ کے لیے اللہ کے حضور خود کو پیش کر لیں، استغفار کریں، اور پھر توبہ کے ساتھ اپنی زندگی کو بدل لیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے محبوب بندوں کی توبہ کا صدقہ اور اپنے محبوب بندوں کی توبہ کی قبولیت کا صدقہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کے راستے پر ہم سب کو چلا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔